نمبر 3، واضح رویہ اختیار کیجیے۔ غالباً آپ کے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ بند دماغ کے یا اکھڑ مزاج سمجھتے ہوں گے۔ ایسے لوگ جو کبھی آپ کی بات نہیں سنتے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے جو انہیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا زاویہ نظر ہی درست ترین ہے۔ ایسے لوگ جن کے چہرے پر سچ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اسے جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ وہ اس امکان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے، اصول کچھ اور ہے جس سے واقف نہیں ہے۔ یہ انا سے بھرپور رویہ کس طرح آپ کے ان لوگوں سے تعلقات کو متاثر کرتا ہے، کس طرح یہ آپ کے ان لوگوں کی معتبری کو سمجھنے کو متاثر کرتا ہے، کس طرح یہ رویہ آپ کی اعتماد سازی کی رضامندی کو متاثر کرتا ہے۔ واضح رویہ کاملیت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس میں عاجزی اور حوصلہ دونوں شامل ہیں۔ عاجزی اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ کچھ اصول ایسے ہیں جن سے وہ ابھی تک ناواقف ہیں، اور حوصلہ انہیں دریافت کرنے کے بعد ان کی پیروی کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سائنسی نظریات کا جدید نظریات میں تبادلہ روایتی سوچ سے ہوا، ایک ایسا تبادلہ جس کے لیے عاجزی اور حوصلے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کاملیت بڑھانے کا بہترین طریقہ واضح رویہ کی کوشش کرتے ہیں۔ انور سادات کی مثال پر غور کیجیے، جنہوں نے 1970 سے 1981 میں اپنی موت تک مصر کے تیسرے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ روایتی ماحول میں پروان چڑھنے اور بہت سی اسرائیل مخالف قوموں میں سے ایک کی رہنمائی کرنے کے باوجود سادات نے اس وقت واضح رویہ کا مظاہرہ کیا جب ضمیر کی آواز نے انہیں امن کے قیام پر ابھارا۔ اپنے عرب ہمسایوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بننے کے باوجود اس نے اس سبق پر عمل کیا جو اس نے اپنی ابتدائی زندگی میں سیکھا جب وہ قاہرہ کی سینٹرل جیل کی ایک کوٹھری میں بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنی سوچ کے بنیادی تانے بانے کو تبدیل نہیں کر سکتا، کبھی بھی حقیقت تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں حاصل کر سکتا، اور اسی لیے نہ ہی کوئی ترقی کر سکتا ہے۔ اس نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم مینکم بیگن سے ملاقات کی۔ اس کے فوراً بعد اس نے امریکہ کا دورہ کیا اور بیگن سے دوبارہ ملاقات کی۔ بعد ازاں اس نے امریکی صدر جمی کارٹر سے ملاقات کی۔ ان کی ملاقاتوں کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ طے پایا، جس کے لیے بیگن اور سادات دونوں کو امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ چند سال پہلے مجھے اور میرے والد کو سادات کی بیوہ جہاں سے ملاقات کرنے اور اس کی باتیں سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی اپنے خاوند کے تجربات کے بارے گفتگو میں مجھے جو بات سب سے اچھی لگی وہ اس سادات کی واضح رویہ اختیار کرنے کے بارے میں رضامندی اور پہلے سے معلوم باتوں پر دوبارہ سوچنے کا رجحان تھا۔ واضح رویہ معتبری اور اعتماد کو متاثر کرتا ہے، اور مبہم رویہ شکوک اور بد اعتمادی کو پروان چڑھاتا ہے۔ اپنے رویے کے کھلے پن کو جانچنے کے لیے آپ اپنے سے پوچھ سکتے ہیں، کیا مجھے یقین ہے کہ جس نظر سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں وہ کلی طور پر درست اور مکمل ہے، یا میں ایمانداری سے نئے نقطۂ نظر اور خیالات کو سننے اور ان پر غور کرنے کے لیے رضامند ہوں؟ کیا میں سنجیدگی سے نظریات کے اختلاف پر غور کرتا ہوں؟ باس کی طرف سے، ٹیم کے رکن کی طرف سے، زوج کی طرف سے یا بچے کی طرف سے پیش کیے گئے، اور کیا میں ان سے متاثر ہونے کے لیے رضامند ہوں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ کچھ اصول ایسے ہیں جن سے میں ابھی تک ناواقف ہوں؟ کیا میں ان کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں پرعزم ہوں؟
چاہے اس کا مطلب سوچ کے نئے زاویے اور عادات کو اپنانا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا میں مسلسل سیکھنے کی اہمیت سے واقف ہوں اور اس پر کام کر رہا ہوں؟ جس حد تک آپ نئے خیالات، امکانات اور نشوونما کے لیے کھلے پن کا ثبوت دیتے ہیں، آپ اعتماد سے پیدا شدہ منافع کماتے ہیں، اور جس حد تک آپ عمل نہیں کرتے، آپ کو اعتماد کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جو آپ کے حال اور مستقبل دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔